بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه او كما قال عليه الصلاة والسلام. ٹوٹے رشتے جو جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے جو جوڑ دیتا ہے، رب پر جو بات چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے. ہر طرف اونچا نام ہے خدا کا زمانے میں، ہر طرف اونچا نام ہے خدا کا زمانے میں، دین سے شوکت اسلام باقی ہے. معزز سامعین نظام، اسٹیج پر زینت افروز علماء اکرام، معزز سامعین نظام، الحمدللہ بلال مسجد نہرو نگر سمدن کا عظیم الشان اجلاس عام بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ بعد نماز عشاء محلے کے ایک میدان میں بڑے کے ساتھ منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں دور دراز سے آئے ہوئے مہمان نظام فاضل نوجوان حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جناب حضرت مفتی ساجد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا عمر عبداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور دیگر علماء اکرام جو اس پروگرام کے اندر ان کو دعوت گئی تھی. الحمدللہ تمام کے تمام مہمان اعظام، تمام کے تمام علماء اکرام تشریف لے آئے ہیں. یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ آپ حضرات کا بھی شکریہ ادا کروں. خدا کو وہی لوگ پائے ہوئے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دل لگائے ہوئے ہیں. خدا کو وہی لوگ پائے ہوئے ہیں جو محمد سے دل لگائے ہوئے ہیں. خدا ان کو ہمیشہ آباد رکھ، خدا ان کو ہمیشہ آباد رکھ جو آقا کی محفل کو سجائے ہوئے ہیں. برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ باری تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ نے انسانوں کو زبان کی شکل میں بڑی نعمت عطا فرمائی، ہاتھوں کی شکل میں بڑی نعمت عطا فرمائی، پیروں کی شکل میں بڑی نعمت عطا فرمائی. یہ تمام نعمتیں ایک طرف، اللہ نے سب سے بڑی نعمت، سب سے عظیم نعمت، سب سے محترم شان نعمت وہ نعمت اسلام ہے جو اللہ رب العزت نے پروردگار عالم نے ہم انسانوں کو نصیب فرمایا ہے. جس نعمت کو اللہ نے اعظم کہا ہو، جس نعمت کو اللہ نے بڑا کہا ہو، جس نعمت کو اللہ نے اہم کہا ہو، وہ نعمت کتنی بڑی ہو سکتی ہے ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے. آج پوری دنیا کے اندر بے شمار مذاہب پائے جاتے ہیں، بے شمار ادیان ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ، سب سے عارفہ، سب سے محترم بشان، سب سے سچا وہ دین مذہب ہے، وہ مذہب اسلام ہے. اگر کوئی انسان مذہب اسلام کو چھوڑ کر، دین اسلام کو چھوڑ کر، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اختیار کرتا ہے، کوئی دوسرا مذہب اختیار کرتا ہے، اللہ کے یہاں مردود قرار دیا جائے گا. اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اللہ کے دین کو چھوڑ کر، جو نبی کے دین کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا، اللہ کے ہاں مردود قرار دیا جائے گا. آج ہم لوگ بڑے خوش قسمت ہیں، اللہ نے امت مسلمہ کو بڑا نصیبہ ور بنایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیغمبر دیا، قرآن جیسی کتاب دی، اور محمد رسول اللہ جیسا پیغمبر دیا، مذہب اسلام جیسا اسلام دیا، دین دیا. ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے، اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے. بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، جب تک مسلمان قرآن و سنت پر عمل پیرا تھا، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا تھا، نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہا تھا، اور دین کی محنت کر رہا تھا، اعلاء کلمت اللہ کی محنت کر رہا تھا، اور دین کی محنت کر رہا تھا، اور اپنے ایمان کا تحفظ کر رہا تھا، مسجدوں کو آباد کر رہا تھا، اللہ نے امت مسلمہ کو رعب و دبدبہ عطا فرمایا تھا. اللہ نے حکمرانی عطا فرمائی تھی، خلافت عطا فرمائی تھی. لیکن جب ہم نے
اللہ کے احکام کو چھوڑا، نبی کے طریقوں کو چھوڑا، اعلاء کلمت اللہ کو چھوڑا، دین کی محنت کو چھوڑا، ہم ذلت و مسکنت کا شکار ہو گئے تھے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری شان و شوکت واپس آ جائے، ہمارا روب و دبدبہ واپس آ جائے، تو ہمیں اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا ہوگی، نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، ورنہ حالات ایسے پرخطر ہیں، ایسے خطرناک حالات ہیں کہ خدا اللہ ہم سب کو معاف، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے کہ ہمارے دلوں سے ایمان کو طرف کر لیا جائے گا، ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے اندر تقویٰ پیدا کیا جائے، اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کیا جائے، اللہ کا خوف کا پیدا کیا جائے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا واتقوا اللہ واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ تقویٰ اختیار کرو، اللہ کا ڈر اپنا اندر پیدا کرو۔ اگر ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا، خوف پیدا ہو جائے گا، تو ہم تنہائیوں میں گناہ کرنے سے بچ جائیں گے، رات کی تاریکیوں میں گناہ کرنے سے بچ جائیں گے۔ اگر آپ حضرات اس آیت کے پیغام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، آپ کو جلسگاہ کے اندر آنا پڑے گا، آپ کو جلسگاہ کے اندر آنا پڑے گا، اور آپ کو پنڈال کے اندر تشریف لانا ہوگی، اور آپ شامیانے کے اندر آنا ہوگا، کیونکہ بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا پروگرام پائے تکمیل تک بحسن خوبی پہنچے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمارا ساتھ دیں، ہمارا تعاون کریں، ہمارے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلیں۔ پھر میں ایک بات درخواست کروں گا کہ جو ہمارے دوست احباب ادھر ادھر ہیں، باتوں میں مگن ہیں، باتوں میں مصروف ہیں، ان تمام بھائیوں سے مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ وہ جلسگاہ کے اندر تشریف لے آئیں، وہ پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں۔ بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، آپ کی پروگرام کو سجانے میں، آپ کو اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں اور اس پروگرام کو سجانے میں آپ کی گاڑی کمائی لگی ہے، محنت و کوشش لگی ہے، قربانیاں لگی ہیں، مجاہدے لگے ہیں۔ ہمارے دوستوں نے، ہمارے بھائیوں نے بڑی محنت کر کے، دن رات محنت کر کے اس پروگرام کو سجایا ہے۔ اس لیے ہمارے بھائیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے میں درخواست کروں گا کہ تمام بھائی جو ہمارے ادھر کھڑے ہوئے ہیں جلسگاہ کے اندر تشریف لے آئے، تاکہ ہم اپنا پروگرام باضابطہ شروع کر سکیں۔